آج جب ہم اپنے ارد گرد نظر دوڑاتے ہیں تو ہر جگہ سائنس اور ٹیکنالوجی کا جادو نظر آتا ہے۔ کمپیوٹرز، موبائلز، ہوائی جہاز، ہسپتالیں، دوائیں، انجینئرنگ کے شاہکار۔ لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ آج کے جدید سائنس کی بنیاد کس نے رکھی اور کیسے رکھی گئی؟ 8ویں صدی عیسوی جب یورپ تاریکی میں ڈوبا ہوا تھا، وہاں علم و دانش کا نام و نشان تک نہیں تھا۔ اس وقت مسلمان دنیا کے کونے کونے میں علم کی روشنی پھیلا رہے تھے اور علم کی خیرات بانٹ رہے تھے۔ بغداد، قرطبہ، قاہرہ، سمرقند، یہ شہر دنیا کی یونیورسٹیاں بن گئے تھے۔ آج دنیا بھر میں روزانہ 1.6 ارب کپ کافی کی پیے جاتے ہیں۔ اس مشروب کو مسلمان سائنسدانوں نے متعارف کروایا، پھر سلطنت عثمانیہ کے ذریعے یہ پوری دنیا میں پھیل گئی، اور آج یہ نہ صرف ایک مشروب ہے بلکہ سوشل کلچر کا اہم حصہ بن چکی ہے۔ ریاضی کی بات کریں تو آج کا پورا جدید نظام محمد بن موسیٰ الخوارزمی کی محنت کا نتیجہ ہے۔ انہوں نے الجبرا کی بنیاد رکھی۔ انہی کے بنائے ہوئے اصولوں پر آج کے کمپیوٹرز، انجینئرنگ اور تمام جدید ٹیکنالوجی کا انحصار ہے۔ الخوارزمی کا نام آج بھی الگوریدم کے نام سے زندہ ہے۔ یورپ نے ان کے علم سے بھرپور فائدہ اٹھایا، لیکن اصل کریڈٹ آج بھی ان مسلمان سائنسدانوں کو جاتا ہے۔ تعلیمی نظام کی بات کریں تو آج دنیا کی ہر بڑی یونیورسٹی کا بنیادی ڈھانچہ مسلمانوں کی کوشش اور کاوش کا نتیجہ ہے۔ 9ویں صدی میں مراکش کے شہر فاس میں فاطمہ الفہری نے القرویین یونیورسٹی قائم کی، جو آج بھی دنیا کی قدیم ترین اور فعال ترین یونیورسٹی ہے۔ یہاں مختلف علوم پڑھائے جاتے ہیں اور دنیا بھر سے طلباء آ کر یہاں تعلیم حاصل کرتے ہیں۔ اسی طرح مصر میں جامعہ الازہر نے علم کو ایک نئی سمت دی۔ فوٹوگرافی اور موبائل کیمرے کی بنیاد ابن الہیثم کی تحقیق پر ہے۔ 11ویں صدی میں انہوں نے بصریات پر انقلابی تحقیق کی اور ثابت کیا کہ روشنی سیدھی لکیر میں حرکت کرتی ہے۔ ان کے نظریات نے جدید کیمرے کی بنیاد رکھی۔ ابن الہیثم کو دنیا کا پہلا سائنسدان بھی کہا جاتا ہے کیونکہ انہوں نے سائنٹیفک میتھڈ کا استعمال کیا۔ طب کے میدان میں مسلمان سائنسدانوں کے کارنامے بے مثال ہیں۔ ابن سینا کی کتاب القانون فی الطب صدیوں تک یورپ کی بنیادی میڈیکل ٹیکسٹ بک رہی ہے۔ آج بھی ان کے نظریات طب میں استعمال ہوتے ہیں۔ ابن النفیس نے دورانیہ خون کا نظریہ دیا، جسے بعد میں یورپ نے اپنایا۔ ابو القاسم الظواہری کو سرجری کا باپ کہا جاتا ہے۔ انہوں نے جراحی یعنی آپریشنز کے آلات ایجاد کیے اور جراحی کے طریقے کو متعین کیا جو آج بھی استعمال میں ہے۔ کیمیا کے میدان میں جابر بن حیان ابو الکیمیا یعنی کیمیا کا بانی کہا جاتا ہے۔ انہوں نے تجرباتی طریقے ایجاد کیے جو آج کی جدید کیمیا کی بنیاد ہے۔ ابو بکر الرازی نے طب اور کیمیا دونوں میں عظیم کارنامے سر انجام دیے اور چیچک کا علاج دریافت کیا۔ فلکیات میں البیرونی نے سورج اور چاند کی گردش کے درست زاویے پیش کیے۔ عباس ابن فرناس نے رائٹ برادرز سے صدیوں پہلے پرواز کی کامیاب کوشش کی اور جدید ایویشن کا راستہ ہموار کیا۔ ریاضی کے میدان میں مراکشی سائنسدان محمد ابن حسار نے جزوی اعداد یعنی فریکشن کی لکیر کا استعمال ایجاد کیا، جسے آج بھی پوری دنیا میں استعمال کیا جاتا ہے۔ غیاث الدین کاشانی نے سب سے پہلے اشاریہ کی علامت کا استعمال شروع کیا۔ یہ صرف ماضی کی باتیں نہیں ہیں، آج بھی دنیا میں کئی عرب اور مسلمان سائنسدان بہت اہم کام کر رہے ہیں۔ احمد زویل نے کیمیا میں نوبل پرائز جیتا۔ فاروق الباز نے ناسا میں اہم کردار ادا کیا۔ خاص طور پر پاکستان کے عظیم سائنسدان ڈاکٹر عبدالقدیر خان کا ذکر کیے بغیر ہمارا کلام نامکمل رہے گا۔ انہیں پاکستان کے جوہری پروگرام کا بانی اور گیس سینٹری فیوز ٹیکنالوجی کا موجد سمجھا جاتا ہے۔ 1974 میں جب ہندوستان نے اپنا پہلا جوہری دھماکہ کیا تو ڈاکٹر عبدالقدیر خان نے وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو سے رابطہ کر کے پاکستان کا جوہری پروگرام شروع کرنے کی پیشکش کی۔ انہوں نے کاہوٹا میں ایک نئی لیبارٹری قائم کی جو بعد میں خان ریسرچ لیبارٹریز کے نام سے مشہور ہوئی۔ انہی کی بدولت پاکستان
دنیا کی 7ویں جوہری طاقت بن گئی اور ڈاکٹر صاحب مسلم دنیا کا پہلی جوہری بم بنانے میں کامیاب ہوئے اور محسن پاکستان بنے۔ انہیں ہمارا سلام۔ یہ تمام کارنامے ہمیں یاد دلاتے ہیں کہ مسلمان کبھی دنیا کے رہنما تھے، علم، سائنس اور تحقیق میں وہ آگے تھے۔ یہ تمام سائنسدان مسلمان تھے، لیکن ان کا علم کسی ایک مذہب تک محدود نہیں تھا۔ وہ یونانی، رومی، فارسی، ہندوستانی، چینی علوم کو ٹرانسلیٹ کرتے، ان میں اضافے کرتے اور پھر آگے پہنچاتے تھے۔ بغداد کے بیت الحکمت میں دنیا بھر کے علماء آتے اور مل کر ریسرچ کرتے۔ سب سے اہم بات یہ ہے کہ سائنسدانوں کے اپنے مذہبی عقیدے اور سائنسی ریسرچ میں کوئی تضاد دیکھنے کو نہیں ملتا تھا۔ ان کے نزدیک کائنات کو سمجھنا خدا کو بہتر طریقے سے جاننا تھا۔ قرآن میں بار بار غور و فکر، تحقیق اور آبزرویشن کی تعلیم دی گئی ہے۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ 12ویں صدی کے بعد سے مسلمانوں کی دنیا میں سائنسی روایت کمزور ہو گئی۔ آج ہمیں ضرورت ہے اس عظیم علمی ورثے کو آگے بڑھانے کی، نہ کہ ماضی میں پھنسے رہنے کی۔ علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے۔ یہ صرف مذہبی علم نہیں، بلکہ اس میں ہر قسم کا علم شامل ہے۔ ایسی ہی مزید انفارمیٹو اور ریسرچ بیسڈ ویڈیوز کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ شکریہ، والسلام علیکم۔